دعا ایک عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ایسا لشکر ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، دعا ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنی مطلوبہ نعمتوں کو، مطلوبہ چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے اور ان چیزوں سے بچ سکتا ہے جو اسے پریشان کرتی ہیں، خوف دلاتی ہیں، فکر میں ڈالتی ہیں۔ دعا مانگنے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جن کے عزائم اور ارادے کم ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور وہ صرف دنیا کا حصہ مانگتے ہیں، دنیاوی نصیب والے ہی ہوتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عزائم بلند ہیں اور جو بڑی چیز مانگتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد منا میں میلہ لگاتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے اور اپنی بڑائی کی ڈینگیں مارتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی باتوں کو چھوڑو جن میں تم اپنا وقت ضائع کرتے تھے، اب اس وقت کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں بسر کرو۔ اسی لیے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ ان کی اکثریت آخرت کو جانتی ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو کثرت ذکر کی نصیحت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح دعا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ دونوں طرح کے لوگوں کی دعاؤں کا ذکر کر دیا تاکہ انسان سمجھ جائے کہ بہترین دعا کس کی ہے، جامع دعا کس کی ہے، فائدے والی دعا کس کی ہے۔ اور ویسے بھی ذکر کے بعد دعا کیونکہ قبول بھی ہوتی ہے، اس مناسبت سے بھی ذکر کے کثرت کے بعد دعا کرنے کا ذکر کہا گیا ہے۔ یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور حمد و ثنا کرے، بلکہ اپنی ضروریات کی چیزیں بھی مانگے، منہ کھول کر بول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھے، اپنی فریاد رکھے، اپنی ضرورت رکھے۔ اسی لیے ذکر اور پھر دعا، اور پھر ان لوگوں کی یہاں مذمت کی گئی کہ جن کی دعاؤں کا مرکز اور محور صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے وہ غافل ہی رہتے ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں مانگتے۔ یعنی ان کی دعاؤں کا جو بڑا حصہ ہے یا صرف ان کی دعائیں دنیا کے گرد گھومتی ہیں۔ اس معیار پر ہم سب کو بھی پرکھنا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یا پہلی دعا کیا مانگتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے تو ہم سب سے پہلے کیا مانگیں گے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اور کیا واقعی ہمیں اپنی آخرت کی اور آخرت میں سے بھی بھلائی کے ساتھ آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا ہمارے دل و دماغ پر ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو ایسی دعا کرتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی دنیا کی خیر بھی مانگتے ہیں، اپنی آخرت کی خیر بھی مانگتے ہیں، اور سب سے بڑے شر یعنی جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں دعا مانگنے کا ایک ادب اور سلیقہ بھی سکھا دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف 3 آیتیں ہیں اور 3 آیتوں کے اندر بہت بڑا مضمون بیان کر دیا گیا۔ تو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک حج پورے کر چکو۔ حج پر بھی انسان کیوں جاتا ہے؟ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور انہی عبادتوں کا ایک حصہ
دعا بھی ہے. یعنی ہم سب کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم حج یا عمرے پر جائیں تو پہلا خیال کیا آتا ہے کہ وہاں جا کر دعائیں کریں گے، کیونکہ دعا بذات خود بھی عبادت ہے. تو جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو اور سارے ریچولز تمہارے پورے ہو جائیں اور تم آرام سے بیٹھو، تو پھر یہ کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو. اور حج کے تمام مناسک کے دوران بھی ذکر کرنا چاہیے، اور جب مناسک پورے ہو جائے تو اس کے بعد بھی رک کر دعا کرنی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں طواف کے بعد کیا کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر آپ دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی سعی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ جہاں جہاں رکتے ہیں صفا مروہ پہ پھر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور دوران سعی بھی، اور اسی طرح باقی منا میں، عرفات میں، ہر جگہ سب سے زیادہ جو چیز کی جاتی ہے، جو عبادت کی جاتی ہے، وہ دعا کی عبادت ہے. عرفہ میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی قصر پڑھی اور جمع پڑھی. یعنی گویا جو فریضہ ہے اس سے مختصر ترین وقت میں فارغ ہو کے پھر مختصر سا خطبہ دیا، اور باقی زوال شمس سے لے کر غروب شمس تک دعا ہی دعا کی. یعنی جو وقت کا ایک بہت بڑا حصہ دعائیں ہی دعائیں. اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ دعا کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور ہمیں کتنی دعائیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ نسک میں نہ صرف یہ چلو آتے ہیں بلکہ جانور ذبح کرنا اور قربانی اور یہ تمام چیزیں بھی آتی ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر ایک طرح سے حج کے تمام مناسک ادا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت انسان اللہ کا ذکر کرے، یعنی حج سے فارغ ہونے کے بعد مراد ہے. اسی طرح جب ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آخر میں ہماری سب سے اہم چیز دعا ہی ہوتی ہے. اور اس ذکر سے جو یہاں پر کہا گیا ہے اس سے مراد ایک تو منا کے دنوں کی تکبیرات ہے کہ سب سے زیادہ ذکر ان کا ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. نماز کے بھی بعد سلام پھیر کر ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی اللہ اکبر. یعنی اگر اس عبادت کی ہمیں توفیق ہوئی ہے تو اس میں کسی غرور اور کسی بڑائی کی بات نہیں ہے، بلکہ ساری توفیق اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ ہی کی یاد ہے. اور اسی طرح حج کے تمام مقامات میں مسنون دعائیں پڑھنا ضروری ہے. تو علم کے ساتھ اگر انسان حج کرتا ہے تو پھر ان تمام سنتوں کو پورا بھی کرتا ہے اور پورا فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے حج پر جاتے ہوئے سب کچھ سیکھ کر جانا چاہیے، دعائیں بھی یاد کر کے جانا چاہیے، اور اگر حافظہ کمزور ہو تو دعاؤں کی کتابیں ساتھ لے کے جانی چاہیے تاکہ کوئی چیز مانگنے سے رہ نہ جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہوتی ہیں، ان میں سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے. لہٰذا اگر وہ سب ہم مانگ لیں تو گویا ہم نے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لی. عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ حج سے فارغ ہو کر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے. ہر قبیلہ اپنے اپنے بڑے جو گزرے ہوئے شخصیتیں تھیں، جو سردار تھے، ان کا ذکر کرتے کہ انہوں نے یہ کارنامے کیے اور وہ کیے. حسب نسب پہ فخر ہوتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کی، اور وہ کیا کہ جو اصل بڑائی کا مستحق ہے اللہ رب العزت، تم اس کو یاد کرو. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک قبیلہ اپنے بڑے کا ذکر کرے، دوسرا اپنا، تیسرا اپنا، تو لوگوں کے درمیان اختلاف بھی ہوگا، جیلسی بھی ہوگی، اور سب لوگ نہیں خوش ہو سکتے. لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس پہ سب متفق بھی ہوں گے، اور وہ سب کے لیے خوشی کی بات، اور آپس میں ایک یونٹی بھی اس سے قائم ہوتی ہے. اور پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا وہ اشد ذکرا، یعنی جتنا تم شدت سے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کرنا ہے. یعنی شدت سے مراد کثرت بھی، اور شدت سے مراد توجہ بھی، یعنی اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں تمہیں یہ ذکر کرنا ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے، دنیا کی بھلائیاں دے دے، اس کے لیے آخرت کا کچھ حصہ نہیں. یعنی یہاں کچھ سے مراد یعنی کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور اس دور میں مشرکین مکہ ایسا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا ایکٹیو شکل میں. کہتے تو تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن وہ طور طریقے بھول چکے تھے. تو وہ آخرت کے تصور سے غافل تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، یا آخرت کے حساب کتاب یا آخرت کی جزا سزا پر ان کا یقین نہیں تھا. وہ کہتے تھے وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدار، کہ ہماری زندگی بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم اسی میں جیتے مرتے ہیں، اور زمانے کی جو رفتار ہوتی ہے اس کے ساتھ یعنی وقت گزر جاتا ہے، جس کا وہ مر جاتا ہے، بات ختم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے زیادہ جس عقیدے کو انسٹل کیا وہ توحید
اور آخرت پر ایمان کا تھا. اور اس طرح ان کو صرف دنیا نہیں بلکہ ہماری وہ زندگی جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کی بھلائیاں مانگنے کا سبق سکھا دیا گیا.